الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ یہ مہینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہایت عظمت، برکت اور سعادت کا مہینہ شمار ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل کیا، اور مسلمانوں کے لیے گویا یہ ماہ مبارک نیکیوں کی فصل بہار ہے۔ پوری دنیا میں دعا، عبادت، اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جن ناموں سے یاد کیا ہے، ان میں ایک اہم نام شہر المواسات ہے، یعنی وہ مہینہ جو غمگساری کا ہو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا ہو، درد مندوں کے درد کو ان کے درد کا مداوع کرنے کا ہو۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کو شہر المواسات کہا گیا ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں، آج پوری دنیا ایک پیڈیمک کا شکار ہے۔ کرونا وائرس جیسی وبا اور بلا نے لاکھوں انسانوں کو درد و تکلیف کا شکار کر رکھا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے پیغام کو اور اس کی رحمت و برکت کو انسانوں تک اور مظلوم اور درد سے تڑپتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رمضان کی سوغات اور اس کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہو کہ جتنے بھوکے، پیاسے اور درد کے مارے لوگ ہیں، ان سب کی ضرورتوں کو ہم پورا کر سکیں۔ اسی مناسبت سے ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کی طرف سے کہ اس بار ماہ مبارک میں ہم اپنے اس مہینے کو بہت ویل پلان کر کے اچھے انداز میں اس کی پلاننگ کر کے اسے گزارا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پیڈیمک کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں انسان بے روزگار ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لاکھوں انسان وہ ہیں جن کے گھر میں چولہا اس وقت جلتا ہے جب صبح وہ کما کر شام کو روزی روٹی کا کچھ سامان مہیا کر پاتے ہیں۔ ڈیلی ویجز کی صورتحال بہت سنگین اور بہت خراب ہے، اور بہت سے گھروں میں 2-3 روز تک فاقہ کشی کی نوبت آ رہی ہے۔ ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان المبارک کی سوغات اور نیکیوں کی اس فصل بہار کو ان بے روزگار لوگوں تک ان کی ضرورتوں کو پہنچانے اور پورا کرنے کی ذمہ داری نبھائیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور جو ڈیلی ویجرز ہیں، ہم ان کی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لیں۔ ہر محلہ اور مسجد میں ایک مسجد کمیٹی یا محلہ کمیٹی بنائی جائے اور پورا ڈیٹا جمع کیا جائے کہ اس لوکیلٹی میں کتنے یومیہ روزگار پر مبنی ملازمین تھے اور کتنے لوگ ہیں جو روزگار جن کا ختم ہو گیا ہے اور ان کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ رہی ہے۔ ایسے ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، ان کے درد کا مداوع کرنا رمضان المبارک کا سب سے اہم اور بنیادی پیغام ہے۔ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو بھوک اور پیاس کا، ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا جن کے گھر میں روزانہ چولہا نہیں جلتا اور جن کی بنیادی ضروریات روزانہ پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ دوسری چیز جو ہماری بہت بڑی اور اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں جو شاپ کیپرز ہیں، جو دکاندار ہیں، اگر ان کے اندر طاقت اور استطاعت اور کیپیسٹی ہو تو وہ اپنے محلے کے ضرورت مند لوگوں کو ادھار میں کچھ بنیادی سامان فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ان کی طرف سے بہت نیکی اور اجر و ثواب کا کام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بے پایہ بدلہ انہیں قیامت کے دن بھی دیں گے، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ تیسری چیز جو ہمیں بہت ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے کہ حکومت کی طرف سے مختلف ریلیف اور راشن کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے سماج کے جو ناخواندہ اور الٹریٹ لوگ ہیں وہ ان سہولیات کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ کہیں ڈاکومنٹیشن کی پرابلم ہوتی ہے، کہیں کچھ تکنیکی مسائل ہوتے ہیں، تو ہمارے محلہ اور مسجد کمیٹی کے جو بہت رسپانسبل، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ یہ ذمہ داری لیں کہ ہر محلے سے ایسے افراد کو حکومت کی طرف سے پہنچانے والی امداد فراہم کرائیں اور ان کی رسائی کروائیں اس امداد تک۔
اس کے بعد ایک اور اہم کام یہ ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا جمع کیا جائے، اور ڈیٹا جمع کر کے ان کے لیے مائکرو فائنانس کا پروجیکٹ تیار کیا جائے، اور مسلمان اپنی زکوٰۃ سے شرعی بنیادوں پر جن کاموں میں زکوٰۃ خرچ کرنا درست ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹ میں تعاون کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور ایک بہت ہی عجیب صورتحال ہوگی، بے روزگاری، بھوکمری اور ایمرجنسی سی کیفیت ہوگی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے میں ہمیں ایک بڑا وقت لگے گا، تو ہم اپنی فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے ہم لوگ اسکل بیسڈ جو روزگار ہے، مہارت پر مبنی جو روزگار ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ادارے قائم کریں تاکہ بے روزگار لوگوں کو چھوٹی موٹی مہارتیں اور اسکل سکھا دی جائیں، اور وہ جا کر سماج میں کام کر کے اپنی روزی روٹی کا نظم کر سکیں اور اپنے خاندان کا بوجھ اٹھا سکیں۔ تو آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کی سوغات اور اس کی عظمت و رحمت کے اس دائرے کو وسیع کیجئے، اور رحمت کی اس چادر میں ڈھانک لیجئے ان ضرورت مندوں کو، ان غریبوں کو، ان لوگوں کو جن کے گھر میں چراغ نہیں جل پاتا شام کو، اور جن کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا دراصل رمضان المبارک کا بہت بنیادی اور اہم پیغام ہے۔ اگر ہم نے آج اس موقع پر اس پیغام کو اپنایا تو ہم اللہ کی طرف سے بدلے کے بھی حقدار ہوں گے، اور رمضان المبارک کا جو حق تھا اس کے سیلیبریشن کا، اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔